زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب آصف حمید صاحب، میڈیا انچارج تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، آج ہم سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے، وہ خطہ جہاں حرمین شریفین ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس خطے کی اہمیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے دلوں کی سرزمین ہے، بالخصوص یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے جدوجہد کے ذریعے اسلام کا علم سربلند فرمایا، اور یوں تو وہ پوری دنیا کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پوری دنیا پر دین کی حکمرانی ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور خلافت راشدہ کے سنہری دور کے بعد جب ملوکیت کا آغاز ہوا، خواہ وہ عرب حکمران ہوں، خواہ وہ ترک حکمران ہوں، تو جب بھی خلافت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی عملداری اس کا ایک جزو لازم سمجھی جاتی ہے۔ اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس جدید جو سعودی عرب کی ریاست ہے، اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں بادشاہت ہے ایک طرف، اور دوسری طرف آل شیخ کی جو مذہبی رنگ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور لیکن اب ریسنٹ پاس تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑا ایک مذہبی تشخص تھا اور بڑی ایک مذہبی شناخت تھی سعودی عرب کی، اور تمام جو مسلم دنیا ہے اس میں سے یہ ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں اسلام کے کچھ رنگ تھے، کچھ شرعی سزائیں تھیں، کچھ نماز کا قیام تھا، اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی تھی۔ لیکن اب ریسنٹ پاس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان، جو کہ کہنے کو ولی عہد ہیں لیکن ڈیفیکٹو بادشاہ کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی مغربی رجحان وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور کس طرح انہوں نے معاشرے میں ایک پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ پورا ایک 180 کا ٹرن ہمیں نظر آتا ہے وہاں، کس طرح وہاں معاشرتی اور ثقافتی اور تہذیبی طور پر یورپ کی تقلید کی جا رہی ہے، اور اعلان کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو یورپ کی طرز پر تعمیر نو کرنی ہے سعودی عرب کی۔ تو اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کے مختلف ڈائمینشنز کیا ہیں، اس کے مختلف فیکٹرز کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی کی جو بات سامنے آئی، اور وہاں جمعے کے خطبوں میں ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں گئی، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات کیا ہیں اور ابھی اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ تو آصف حمید صاحب، آپ بتائیے کہ جو تبلیغی جماعت پر پابندی کی وہاں بات آئی ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا تاریخ ہے اور کیا مختلف عوامل ہیں اس کے پیچھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ڈاکٹر حسیب صاحب، یہ حالیہ معاملہ نہیں ہے، حالیہ تو ایک واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اصل میں جب 1979 میں جب ایک حملہ ہوا تھا کچھ شدت پسندوں کی طرف سے بیت اللہ شریف کے اوپر، اور اس کے حوالے سے پھر اس کو آزاد کیا گیا اور باقاعدہ وہاں گولیاں چلیں اور ان کو مارا گیا، ان لوگوں کو جو حملہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے یہ چیز تھی کہ جماعتیں اور اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو ہے جو کہ بادشاہت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اس پر پابندی تھی، اور کبھی بھی وہاں پر اس طرح کے اجتماعات یا کوئی جماعت بنانے کی کبھی بھی اجازت اس کے بعد سے نہیں رہی، اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے حوالے سے پہلے سے بھی ان کے جو ہے وہ احکامات موجود ہیں۔ یہ اب تو ری انسٹیٹ ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے اس کو لائم لائٹ میں لایا گیا ہے، اور جو خطبات جمعہ کے اندر جو ہے سعودی عرب کے اندر اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس میں جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، اگر ہم اس پورے خطبے کا انالیسس کریں تو ہمارے سامنے جو ریپیٹڈ بات آئی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان کے جو ہے ان کا عقیدہ یا صحیح احادیث سے ناواقفیت کا انہوں نے بلیم لگایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کے عقائد میں خرافات ہیں، جھوٹے واقعات کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ اگر آپ وہ خطبہ سنیں جو بولا گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ ان پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کا فتویٰ یہی آیا تھا کہ اس جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ پھر شیخ بن باز کا ذکر انہوں نے اس میں کیا کہ اس جماعت میں خرافات ہیں، یعنی کہ وہ باقاعدہ جس سے کہتے ہیں کہ کانٹینٹ کے اوپر جو جماعت کا جو کانٹینٹ ہے اس کے حوالے سے وہ خطبہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر، اور وہ اس الزام لگانے میں وہ وہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا جی قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، جو بظاہر ہمارے لیے بھی اچنبے کی بات ہے کہ قبر پرستی کی دعوت جو ہے وہ ہمیں تو سامنے نظر نہیں آتی، کبھی بھی تبلیغی جماعت نے دی ہو۔ تو ایک بہت ہی ایک نا ذہن میں یہ بات آئی کہ اچانک یہ ایک فینومینا دوبارہ کیوں اٹھ گیا،
وہاں پر تو ویسے ہی پابندی ہے، ٹھیک کوئی اجتماع آپ اس طرح نہیں کر سکتے، حکومتی اجازت کے بغیر آپ 6 بندے اکٹھے کر کے اجتماع نہیں وہاں پہ کر سکتے، بزنس میٹنگز کرتے ہیں لیکن دینی پروگرام آپ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ بادشاہت کو ہمیشہ سے یہ خوف رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی دینی جو ہے وہ معاملہ اٹھ کھڑا ہو، اور سرزمین عرب جو ہے بہرحال اس میں بہت ساری خیر ہے، وہاں کے لوگوں میں بہت ساری خیر ہے، وہاں پر 2 مقدس ترین مقامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہاں پر گزری ہے اور وہاں ان کے اثرات ہیں، اور انتہائی نیک، شریف اور بہت اچھے روحیں بھی وہاں بستی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی وہاں بستے ہیں۔ اور جبکہ ہم اگر مقابلے میں دیکھیں تو بادشاہت کا ایک اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اپنی ایک شہنشاہیت، اپنا ایک شان و شوکت، اور اس کے اندر بہرحال ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس میں ان کے فضول خرچیوں کی، ان کے عیاشیوں کی داستانیں جو ہے وہ پوری دنیا کا پورا ویسٹ سناتا ہے جب وہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام آدمی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یار ان چیزوں کا کوئی میل نہیں کھاتا اسلام کے ساتھ، جو سعودی فرما روا یا بادشاہ کہیں کے بھی ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ جو اس وقت فیل ایسا ہو رہا ہے کہ محمد بن سلمان جب سے قادر مطلق بنے ہیں، اب یہ بڑا بانی خیز بات ہے کہ ولی عہد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر چیز پر کنٹرول پا لیا، اور اب تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو فرما رواں ہیں وہاں کے سعودی عرب کے، وہ جو ہے بالکل ہی سمجھے کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ڈی فیکٹو جو ہے وہ یہی ہیں، اور ان کی ایج 30s میں ان کی ایج ہے۔ تو انہوں نے سعودی عرب کو وہ ویژن دیا ہے جو کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپ سے بھی 10 ہاتھ آگے کھڑے ہوں کچھ عرصے بعد۔ یہ بھی انہوں نے اپنے ایک جسے کہیں انٹرویو میں پورے جبکہ تمام عرب ممالک کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ، اور میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں جب تک میں زندہ ہوں یا میں اس دنیا کو نہ چھوڑوں اس وقت تک، جب تک کہ میں سعودی عرب کو اس لیول تک آگے نہ لے جاؤں۔ اب یہاں پر جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنالوجیکلی، علم کے لحاظ سے اگر یہ بات کی جاتی تو ان کی بات سر آنکھوں پر ہوتی، لیکن جو ان کی جو پلاننگ نظر آ رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل یا اس طرح کی بلندی جب تک کہ ہم مغرب جیسے نہ ہو جائیں، تو جیسے قرآن مجید میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ ملت کیا ہے؟ ملت اس لائف سٹائل کو کہتے ہیں، ملت اس تمدن کو کہتے ہیں، بطریقتکم المثلی، وہ جو ایک طریقہ کار۔ تو شاید ایسا ان کو پڑھایا جا رہا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایڈوانسمنٹ بھی اسی طرح ہی کرنی ہے، ہم نے دین کے جو بھی ابھی تک جو سعودی عرب کا ایک سامنے آتا تھا نا، ایک بچپن سے جب ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کا ایک امیج سامنے آتا تھا کہ بھائی وہاں پر امن ہے، وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ جب وہ نماز کے لیے جاتے دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے باقاعدہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چور کے، یعنی کہ ایک پورا کنگڈم ہی ایسا فیل ہوتا تھا بچپن سے کہ یہاں پر کوئی دین کی حاکمیت ہے، کسی حد تک مذہبی شناخت ہے، مذہبی شناخت ہے، مذہبی جو ایک سمجھے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو وہاں فالو کیا جاتا ہے، اس کی برکات نظر آتی ہے۔ لیکن جب بڑے ہوتے گئے اور کچھ پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ بادشاہت جو وہاں پر ہے اس کو اپنے بہت سے تحفظات ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ کرسی کو کوئی ہلا نہ دے، اور آپ دیکھیں شروع سے ان کا ایک بہت قریبی تعلق بزنس ریلیشن وہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور اب آج کل کے دنوں میں تو یہ واضح ہو گیا کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ واقعی وہ بڑے کھلے عام جو ہے بلکہ انتہائی شدت کے ساتھ اسرائیل کے مخالف تھے۔ جب سعودی عرب میں تو 1968 وار میں 20,000 فوجی وہاں بھیجا تھا لڑنے کے لیے، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، اسرائیل کو بھی ہمیں تسلیم کر کے چلنا ہے، اس کو بھی دوست بنا کے چلنا ہے، پھر وہاں کی جو چیزیں یہ ایڈوانسمنٹ کی آ رہی ہیں وہ بھی ہم لے کر چلیں گے، شاید اس وجہ سے ہم ترقی کر جائیں۔ اس صورتحال میں جبکہ وہ دین کے شاعر کو پیچھے کرتے چلے جا رہے ہیں اور مغربیت اور شیطانیت کے جو مختلف جو پروگرامز کو وہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اب اس بات کی بڑی ضرورت ان کو محسوس ہوئی کہ ہمارے علماء یا ہماری مساجد میں کوئی بھی ہمیں برا کہنے والا نہ رہے، ہمارے کاموں پر ٹوکنے والا نہ رہے۔ انہوں نے اس کی آڑ میں، تبلیغی جماعت کی آڑ میں ایک ٹوٹل دوبارہ سے کیا کہ بھائی ایسے لوگ جو ہوں گے نا اب وہ سعودی عرب سے باہر ہوں گے، کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویزم پر ہم جو کر رہے ہیں اس میں پوری مملکت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دینی پلیٹ فارم استعمال کرے اور ہمیں کنڈیم کرے۔ دیکھیں محمد بن سلمان کی جو بھی ویژن ہے اس کو اگر ہم اسلام سے ہٹا کر دیکھیں، اسلام سے ہٹا کے اگر ہم اس کے ویژن کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے تو ایک سیکولر ترقی پسند شخصیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو وہاں پہ الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پوری ہسٹری ہے، وہاں پر مقدس مقامات ہیں۔
آپ ویٹیکان کی طرح نہیں کر سکتے کہ جناب مقدس مقامات کو بس ایک تفریح کی یا ایک وہ کہتے ہیں ایک عجائب گھر کے طور پر رکھ دیا جائے معاذ اللہ کہ بس آؤ وزٹ کرو اور جاؤ، باقی ہمیں اپنا سارا کام کرنے دو. ایسا پاسبل اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ایسا پاسبل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. جس طرح اقبال نے دین تو کیا کہتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. اب وہ بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرما روا کی سطح کے اوپر پہلی دفعہ ہسٹری آف سعودی عربیہ میں اتنے کھلے عام جو ہے وہ مغربیت کو اختیار کیا جا رہا ہے. عوام کے اندر دو طرح کے طبقات تھے موجود، بلکہ میں سمجھتا ہوں تین طرح کے طبقات پہلے سے موجود رہے ہیں. نمبر ایک، ہارڈ کور ریلیجس لوگ اچھا بہت رہے ہیں، انہی کی بدولت وہاں پر جو ہے ان کا جو ایک وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ان کا پورا شعبہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. متوع بڑے پاورفل ہوتے تھے، ان سے تو پولیس ڈرتی تھی. وہ لوگ موجود ہیں، ظاہری بات ہے وہ لوگ تھے جو کہ اپوائنٹڈ بھی تھے کہ دین کا انفورس کروانا ہے بائی ہک اور بائی کروک، اور وہ خود بھی اس پر عمل پیرا تھے. ایک وہ لوگ تھے جو ان کی اس زور زبردستی سے تنگ آئے ہوئے تھے. اچھا وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں امریکہ کو، وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں یورپ کو. اور ایک ہے درمیان میں لوگ. درمیان میں لوگ وہ ہیں جو دین کے اوپر بھی رسمن قائم رہتے ہیں لیکن وہ سودی کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ سعودی عرب میں بھی کھل کھلا کے سود کا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں. اب یہ والے جو لوگ ہیں نا جو کہ بالکل ویسٹرن اور جو ایک پورا بادل میڈیا کا بن گیا جس کے تحت امریکہ کو اور ویسٹ کو بہت جو ہے وہ ایسا دکھایا گیا کہ بس دنیا میں جنت ہے تو وہی ہے. تو وہاں کی یوتھ بھی اس کو گلیمرائز کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اگر آپ وہاں جائیں وہاں کے لڑکے کیونکہ پیسے ان کے آ رہے ہیں، والدین کفیل بنے ہوئے ہیں، ان کے کچھ کام ہوتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے پیسے ان کو آ رہے ہیں، ایزی منی آ رہا ہے. وہ موبائلوں میں اور ان چیزوں میں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، یا گاڑیاں بگا لی، ڈرفٹنگ کر لی. یہ آپ کو نظر آئے گا سعودی یوتھ کے اندر. تو وہ تو سمجھتے ہیں یہ ہی از دا ون، یہ ہے ہمارا اصل پسندیدہ بادشاہ. وہ بہت خوش ہیں. لیکن جو باقی دو جو ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ریزرویشن. سب سے ہارڈ کور تو بہت پریشان ہے، بلکہ اب ان میں سے تو بہت سے شاید اب سین سے ہی ہٹ چکے ہو، جو کہ ایک ظاہری بات ہے وہ سعودی فرما روا یہ نہیں چاہتا کہ میرے ان اقدامات کو کوئی خلاف کہہ کے دیکھے. تو یہ سچویشن ہے. اس لحاظ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی امر بالمعروف کرنے والا ہماری مرضی کے مطابق امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر لوگوں کی انڈیویجول حیثیت میں کرتا رہے کہ جھوٹ نہ بولو، خیال کرو. ہماری اس جو ہم جو کر رہے ہیں، جو بھی ہم کنسرٹ کرائیں، ہم میوزیکل شو کرائیں، ہم فیشن شو کرائیں، ہم کلب کھولیں، ہم کسینو کھولیں، اس پر کوئی بات نہ کرے. دس از واٹ دے وانٹ. صحیح. اچھا رضا اللہ صاحب، ابھی جس طرح آصف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے تین حصوں میں تقسیم کیا جو عوامی سینٹیمنٹس ہیں ان کو، کہ ایک طرف جو ہے وہ لبرل ایک فیکٹر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پیور آرتھوڈاکس فیکٹر ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ درمیانی لوگ ہیں. تو میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو چل رہی تھیں نا. اب جب محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے اپنا پورا رخ ایک طرف کر دیا ہے، تو اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے کہ وہ یوتھ جن کا ابھی اشارہ کر رہے تھے آصف میر صاحب کے، جو انہیں آئیڈیلائز کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں، کیا ان کے ساتھ ان کا کوئی کشیدگی سامنے آئے گی؟ اور بالخصوص پوری دنیا میں جو بھی تو مسلمان موجود ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حرمین کے رکھوالے جو ہیں وہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو کیا یہ کشیدگی کوئی بڑھتی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس سب اسی طرح چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آصف میر صاحب بھی فرما رہے تھے، انہی باتوں کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ کے جو سوال ہے اس کی طرف آؤں گا. ابھی حال ہی میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جس بات کے اوپر افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا، اور جس کے اوپر بہت زیادہ ایک ضمیر، اجتماعی ضمیر کہہ لیں مسلمانوں کا، جو تھوڑا سا جھنجھوڑا گیا ہے، وہ یہ تھا کہ یہ 16 سے 19 دسمبر ریاض کے اندر ایک 4 روزہ میوزک فیسٹیول MDL بیسٹ ساؤنڈ سٹارم کے نام سے وہاں پہ منعقد کیا گیا. اب جہاں تک یہ اس چیز کا تعلق ہے کہ وہاں کے کیا یہ ٹاپ سے امپوز ہونے والی چیز ہے، یعنی کہ جو وہاں کے فرما روا ہے محمد بن سلمان، کیا محمد بن سلمان نے ہی امپوز کیا ہوا ایک پورا کلچر، یا پھر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ خود بھی اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، یا یہ کہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ جراثیم آہستہ آہستہ ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اور شاید پہلے سے ہی موجود ہوں لیکن اب وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو فیسٹیول ہوا 4 دن کا، اس کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. 7.5 لاکھ لوگوں نے. آصف صاحب آپ دیکھیں، جب 7.5 لاکھ لوگ ایک میوزک فیسٹیول میں شرکت کرتے ہیں تو یہ کبھی اوپر سے امپوز کی ہوئی چیز کی بیسس پہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جراثیم موجود ہیں. وہ جراثیم جدیدیت کے، مغربیت کے، ایک پسند کے مغربی معاشرے کے حوالے سے بڑے عرصے سے وہاں پہ پروان چڑھ رہے تھے. اب اس کو ایک وینٹ مل گیا ہے، راستہ کھلا مل گیا ہے. جیسا کہ آصف صاحب یہ فرما رہے تھے نا کہ
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. کس طرح؟ یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں، حرمین شریفین ہیں، یہ کسی نہ کسی سطح پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کی خواہشات ہیں ان کے راستے میں شاید رکاوٹ ہے. یہاں تک بھی بہت پہنچ جاتی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب محمد بن سلمان کی اگر آپ بات کریں تو محمد بن سلمان کا بڑا مشہور انٹرویو یہ ابھی اپریل 2021 میں، اسی سال کے شروع میں العربیہ ٹی وی کو انہوں نے دیا تھا. بہت ساری باتیں کی تھیں، اس میں 3-4 باتیں ایسی تھیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں میرے خیال میں آپ کے جو سوال تھا اس کے تناظر میں. پہلے تو انہوں نے بات کی اپنے وہ جو ویژن 2030 ہے. اب جو ویژن 2030 ہے اس کا اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں، اس کو بریک ڈاؤن کریں، اس کا انالیسس کرنا شروع کریں تو آپ کو نمبر 1 لبرلزم اور ماڈرنزم صاف اس میں دکھائی دیتی ہے. اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب ایک طویل عرصہ تک تیل کی جو آمدنی تھی یا تیل جو اپنا ایکسپورٹ کیا کرتا تھا اس کی بیسس پہ قائم رہا ہے اور اس میں ترقی کرتا رہا ہے. لیکن بہرحال صورتحال ابھی ہو چکی ہوئی ہے کہ دنیا میں جس طرح امریکہ کی بات کریں تو وہاں شیل آئل کے ذریعے وہ بہت سارا اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں. ان کو تیل کی مڈل ایسٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک ویپن کے طور پہ موجود ہے. پھر ساتھ یہ کہ عورتوں کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں. عورتوں کے حقوق کا پھر وہی کانسیپٹ آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مغرب کی طرف سے ایک طرح سے اب یوں کہہ لیں امپوز کیا ہوا ہے. اسلامک کانسیپٹ آف عورتوں کے حقوق کی تو کوئی بات نہیں کرتا. یہاں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ انٹرویوز میں دیکھیں گے، جدت پسند ہمارے جو حکمران ہیں جس میں ولی عہد محمد بن سلمان بھی موجود ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے نا وہ اسلامک پیراڈائم نہیں ہوتا. پوائنٹ آف ریفرنس مغربی جو ایک پورا سسٹم ہے نا، ایک کلچر ہے، سوسائٹی ہے، ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، ان کا پورا ایک معاشی نظام ہے، تہذیب ہے ان کی، اسی کو پوائنٹ آف ریفرنس لے کے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں معاشرتی اور تہذیبی تبدیلی نظر آ رہی ہے اصل میں جو پیچھے ایک فکری تبدیلی ہے جس کے سارے مظاہر ہیں. اب میں آپ کو اس کی چند ایک اور مثالیں دینا چاہوں گا ساتھ. تقریباً 2.5 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت یہ ٹرمپ کا دور حکومت تھا تو وہاں کے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس نے یہ بیان دیا تھا کہ سعودی عرب کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے، وہ اب واشنگٹن سے بن کے آیا کرے گا. ہی از آن ریکارڈ. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب یہ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کا آغاز ہوا تھا اور یہ رینیسنس اور ریفارمیشن کی تحریکیں وہاں چلی تھیں، تو ایک جو بہت کلیئر ڈفرینسیشن انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی وہ یہ تھی کہ ریاست اور کلیسا، اسٹیٹ اور جو چرچ، اس کے آپس کے سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ چرچ، ٹھیک ہے نا، اس کو سیپریٹ کرنا شروع کر دیا. سعودی عرب جب سے 1932 میں جب یہ المملکت العربیہ سعودیہ وجود میں آئی تو اس کے بعد سے لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے دور تک یہ پہلی پیڑھی جو تھی ان کی چل رہی ہے. اور پہلی پیڑھی کیا تھی؟ عبدالعزیز ابن سعود جو ہے ان کی اولاد میں سے. مثلا یہ سلمان بن عبدالعزیز جو کہ بادشاہ عضو معطل کی طرح اس وقت موجود ہیں، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہے اس نے ساری جتنے بھی اتھارٹی ہے سنبھالی ہوئی ہے. اچھا، اس میں ہمیں یہ چیز صاف نظر آتی تھی کہ جو آپ کا ریاست کو چلانے، سلطنت اور انتظامی امور تھے وہ آل سعود کے پاس ہوا کرتے تھے. لیکن جو ایک مذہبی طبقہ موجود تھا جسے آل شیخ کہا جاتا ہے، جو تعلیم ہے، مذہب ہے، عدالت ہے اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کے پاس ہوتے تھے. محمد بن سلمان کے آنے کے بعد ہم نے یہ صاف محسوس کیا کہ ایک پاور سٹرگل شروع ہو گئی کہ آل سعود زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو بھی کیپچر کرنا شروع کر دے. اب جب ان چیزوں کو کیپچر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھیں کہ چپکلش کی بات جب کر رہے ہیں تو چپکلش ایک تو یہ اندرونی سطح کی چپکلش ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی. اسی طرح جیسا کہ آصف صاحب نے ذکر کیا کہ ایسے بہرحال لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو دین کے ساتھ بہت قریبی لگاؤ رکھتے ہیں، مذہب کے ساتھ ان کا بہت قریبی رشتہ ہے، اور انہوں نے ایک عمر اس سچویشن میں گزاری ہے کہ سعودی عرب کے اندر شریعت کے بہرحال بعض احکام جو ہیں ان کے اوپر شرعی سزائیں بھی موجود تھیں، دوسرے بھی اس طرح کے جو شرعی احکامات تھے وہ نافذ تھے. اب وہ ایک دم وہ چھت ہٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ جب چھت ہٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو 3 چیزیں ان کے سامنے بڑی کلیئر ہو کے آ جاتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو عرب عوام ہے اس میں جو نوجوان نسل خاص طور پہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا ہے اور وہ مغربیت کی طرف چلا گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو نئی نسل کے عرب حکمران ہیں ان کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ مغربیت سے مرعوب ہیں. وہ اس چیز کو انٹرنلائز کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ مغرب کا بتایا ہوا طریقہ ہے، کیونکہ اس میں ہی آزادی ہے، اسی میں ہم وہ جو ہم اپنا پوزیشن
تو کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, سویلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ موجود ہے. جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ وہ اپنے رکاوٹ سمجھنے لگ گئے ہیں مذہب کو اور مذہبی لوگوں کو. جی. اور آخری بات اس میں یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ بہرحال جس قوم کے اندر دولت کی ریل پہل آ جائے وہاں پہ بہرحال یہ ایک جو ہوتا ہے نا آپ کا اخلاقی تنزلی, اس کا وہ شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب سے یہ عرب کے اندر پیٹرو ڈالر اور اس کے جو ان کو بینیفٹس ملنے شروع ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مذہب ہے اس کے رجحان آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گیا. خاص طور پہ پھر وہی نسل آگے ان کے نوجوان اور پھر ان کی اولاد آگے جو نیکسٹ جنریشن میں آتے ہیں تو وہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ مغرب کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اندرونی سطح پہ بھی, ممالک کی سطح پر بھی, اور پھر یقیناً دشمن بھی موجود ہیں, اور ان دشمن میں سب سے اول تو اسرائیل ہے اور امریکہ ہیں. تو وہ بھی پھر اس چپکلش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایٹ سٹیک ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کا جو آپ کریں نا کہ الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا, الٹیمیٹ اینڈ وہی ہوگا جو حدیث میں لکھا ہے. حضرت مہدی کے حوالے سے جو بات آتی ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت عرب میں خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے. محمد بن سلمان نے اپنے 2 طرح کے دشمن رکھے ہوئے ہیں, اس کے 2 طرح کے دشمن بن گئے ہیں. ایک وہ دشمن ہیں جو اس کے اپنے کزنز ہیں, وہ جن کو اس نے آتے ہی کچھ کو قید کر لیا تھا اور جو بھی, اور وہ نائف کو بھی قید کیے رکھا تا وقت کہ اس نے پوری طرح ایلیجنس نہیں دے دی. وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارا حق کھایا ہے, اور محمد بن سلمان کے وہ اس لحاظ سے وہ ان کو خاندان سے محمد بن سلمان کو بہت زیادہ اپنے ہی ستیلے بھائیوں سے اور ادھر سے ایون چچاؤں سے بھی شاید کچھ ہے ایشو. اور دوسرا پھر یہ دیندار طبقہ جو ہے. لہٰذا بظاہر اگر ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف بڑھتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کر کے سعودی عرب کے اندر سب کو سپریس کر کے اور بالکل جیسا وہ سوچ رہے ہیں وہ کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر احادیث ہمارے سامنے نہ موجود ہوتی تو شاید ہم ان کے سمجھتے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن احادیث اپنی جگہ موجود ہیں اور احادیث برحق ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ چیز اب آہستہ آہستہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے نا رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ گہری سے گہری ہوتی چلی جائے, اور تا وقت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما یہ ہو جائیں, اس کا امکان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں محمد بن سلمان, جو بھی کام دین کے خلاف ہو رہا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو رہا ہو, وہ شیطان کا کام ہے, اس میں کوئی 2 رائے تو نہیں ہو سکتی. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں اینڈ پر وہی دجالیت کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ویسٹ کی پوری کوشش ہے, ظاہری بات ہے پوری دنیا کا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے دجال کے لیے. اس سپیڈ سے ہماری ہی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک کس طرح اسرائیل ایک دم پوری دنیا میں اوپر آ گیا کہ ساری دنیا اس کے سامنے سرنگوئے ہونے کو تیار بیٹھی ہے. مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, بس نہیں چل رہا بعض کا, ورنہ تو ہر کوئی سرنگو ہو کے بیٹھے. اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ دجال جو ہے وہ مدینہ کے دروازے تک آ جائے گا, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ وہاں اس کی حفاظت فرشتہ کر رہا ہوگا, یعنی کہ ڈیوائن انٹرونشن حدیث میں یہ بتائی گئی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں گویا دجالیت کی طرف تو وہ خود بڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے رستہ کھلا چھوڑ رہے ہیں. اور یہ جس طرح معاملہ اور آگے آتا جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ کلیش ہوگا, اور کلیش ہو کے حضرت مہدی کا معاملہ, اور اس کے بعد پھر دجال کا پوری طرح تلملا کر باہر آنا اور سارا معاملہ ہونا. یہ چیزیں اب بظاہر جو ہے نا وہ لگتا ہے ان دا میکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اچھا رضا اللہ صاحب, جس طرح ابھی آصف صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں ایک جو ملک کی جو اندرونی صورتحال ہے وہاں کس طرح ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں, اور انہوں نے حدیث کی روشنی میں بھی بتایا. آپ تھوڑا سا اس طرف گائیڈ کیجئے کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں جو انٹرنیشنلی بھی ایک پولرائزیشن جا رہی ہے, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ملائیشیا میں کوئی چیز ہوتی ہے, سعودیہ کہتا ہے کہ وہاں نہیں جانا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کی طرف, رشیا کی طرف, ترکی, پاکستان جیسا ایک طرف ہمیں ہوتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن انڈیا, اسرائیل اور امریکہ کی طرف ہمیں سعودی عرب کا رجحان نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ایشو پر وہ پاکستان کے ساتھ مل کر OIC کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے. تو یہ کچھ ذرا کنٹراڈکٹنگ سی چیزیں ہیں, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جو اگر آپ اقوام کی ہسٹری کو دیکھیں نا تو یا تو وہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں مدینہ کی ریاست سے, وہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی,
اور ہمیں وہ پھر خلافت راشدہ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کے اندر اس طرح سے 100% ریپلیکا تو نہیں رہی وہ جو کہ مدینہ النبی کی ریاست کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہرحال سیاسی سطح کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی معاملات ویسے ہی رہے. تو وہ ان کی ایک لمبی ڈیوریشن ہوتی ہے، دورانیہ لمبا ہوتا ہے، نظریاتی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو مغربی استعماری نظام تھا، کلونیلزم، حالانکہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن بہرحال نظام تو ایک تھا نا، وہ بھی ایک نظریے کی بنیاد پر تھا، اس نظریے کو بڑی دیر تک انہوں نے چلایا. اسی طرح جو کمیونزم تھا اس کا بھی ایک نظام تھا، بہرحال وہ 80 سال کے قریب تو چلا. ٹھیک ہے. سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایک مذہبی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اب وہ اصطلاح تو مذہبی ہے لیکن وہ ان کی پولیٹیکل سینس میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اگنوسٹسزم جسے کہتے ہیں، لا ادری، ان کے معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. سچویشن یہ آگئی ہوئی ہے، اپنی خود ہی سے غافل ہو گئے ہیں. دیکھیے ان کی جو پوری ہسٹری پرانی تھی وہ امریکہ کے کیمپ میں رہ کر گزری ہوئی تھی، اور امریکہ سے جو بھی ان کے بینیفٹس انہوں نے لینے تھے وہ لیے. ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ آگئی ہوئی ہے کہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو صرف امریکہ سول سپریم پاور نہیں رہا، نمبر 1، باقی بھی پاورز ان دا ورلڈ آنی شروع ہو گئی. اس میں چین بھی ہے، روس بھی اپنی جگہ موجود ہے. جی جی. دوسرا یہ کہ سعودی عرب کا کسی زمانے میں جو ایک ہولڈ ہوا کرتا تھا مسلم دنیا پہ وہ بھی اس طرح سے نہیں رہا. وہ بھی لوز ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑا لوسن ہو گیا ہوا ہے. لوسن ہونے کا مطلب یہ ایک جگہ ترکی بھی کھڑا ہوا ہے، ایران بھی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے. پھر دیکھیں پاکستان افغانستان کے اندر جو واقعات ہوئے وہ بھی اپنی جگہ پہ سارے موجود ہیں. پھر یہ کہ 9/11 کے بعد امریکہ کا رویہ بالکل مختلف ہو گیا قوموں کے ساتھ. وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی وقت اس کے خلاف بھی ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو سعودی عرب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اب جب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کروں تو وہ کئی معاملوں میں امریکہ کی ڈکٹیشن پہ چلنے کی بھی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کئی معاملوں میں وہ یہ بھی فیل کرتا ہے کہ میرے لیے نقصان ہے بہت ساری چیزوں میں، تو وہ پھر اپنے دوسرے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسے یہ علم بھی ہے کہ میرے لیے اسرائیل خطرہ ہوگا فیوچر کا، لیکن مجبور بھی ہے. مجبوری کیا ہے اس کی سب سے بڑی؟ کرسی، اپنی حکومت، اقتدار. اسے یہ بھی معلوم ہے اگر امریکہ میرے سے خوش نہ ہو رہا تو میرا اقتدار ختم ہو جائے گا. جیسا کہ ٹرمپ کہتا تھا کہ میں اگر سعودی عرب سے اپنی جو میری ان کے ساتھ افیلیشن ہے، جو بھی بیکنگ میں نے ان کو دی ہوئی ہے، اپنے آشیرواد جو سعودی عرب کو دی ہوئی، یہ ٹرمپ کہا کرتا تھا اگر اس کو میں کھینچ لوں تو 2 ہفتے یہ سروائیو نہیں کر سکے گی. اور یہ حقیقت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2 ہفتے بھی زیادہ بھی کہا اس نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک طرف یہ معلوم بھی ہے لیکن دوسری طرف زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے کیا چیز ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ اقتدار کی حوث بن گئی ہے. جب اقتدار کی حوث امپورٹنٹ ہو جائے تو پھر وہ آپ ہوا میں معلق ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے. پھر آپ کی گٹ فیلنگ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر پریشرز پوری دنیا کے موجود ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کبھی وہ پاکستان کو منع کرتا ہے ملیشیا میں نہ جاؤ، کبھی پاکستان سے مل کے افغانستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی آگے بڑھا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر کنسپیریسی تھیوریز بھی اسی معاملے کے اندر، جب اس طرح کا ایک کسی بھی ملک کا کہہ لیں، کسی بھی سلطنت کا کہہ لیں، جب اس طرح کا رویہ ہونا شروع ہو جائے نا جو ڈاؤٹ میں ہو، معلوم نہ ہو سکے کس وجہ سے یہ فیصلے کر رہا ہے، دو رخا پن ہو، تو پھر کنسپیریسی تھیوریز بھی اسی وقت جنم لینا شروع ہوتی ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے اس کو، اور اس وجہ سے یہاں پہ آگے اکٹھا کر رہے ہیں پوری دنیا کو. ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی معلوم ہونے کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال یہ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اگنوسٹسزم جو ہے، لا ادری، مجھے معلوم نہیں میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ اس کی بیسک وجہ ہے. جس طرح آصف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا نا کہ اصل میں تو جس طرح اقبال نے کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ مذہب کو الگ کر کے نہیں کر سکتے وہاں کام، لیکن انہوں نے جب کوشش شروع کی تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ پوری طرح اب ایک بے خودی کسی کیفیت میں چلے گئے. یہاں پہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں کہ ان کی بیچارگی کا یہ عالم ہے کہ گوگل کے اوپر میپ آف گریٹر اسرائیل موجود ہے، ٹھیک، جو کہ یہودیوں کی سمجھے یہودیوں کے لیے ایک گریٹر اسرائیل ایک انتہائی مقدس مشن ہے جس کو انہوں نے اکمپلش کرنا ہے. اور اس میپ کے اندر کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر آدھا سعودی عرب بھی آتا ہے. یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی امریکہ کے خلاف بھی ہوا ہے سعودی عرب، کبھی ویسٹ کے خلاف بھی ہوا ہے سعودی عرب. یہ تباہ آزمائی صرف مسلمانوں پر ہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کے نزدیک اصل پرائرٹی جو ہے وہ اپنے بادشاہت کی ہے، اپنی کرسی کی ہے، اس کے تحفظ کی ہے. وہ تحفظ کی گارنٹی امریکہ کرتا ہے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر دے کے. اس کے تحفظ کی گارنٹی ہو سکتا ہے پاکستان بھی کرے کہ جناب مقدس مقامات کے لیے ہم بھی حاضر ہیں.
پاسبل ہے. اور ان کے اپنے لوگ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اس وقت, ان میں بہت زیادہ تفریق ہے اور وہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہوگا اپنے ملکوں پہ بھی. تو یہ سب چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں نا تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے امریکہ کو راضی کر سکیں گے. ظاہری بات ہے سب سے بڑے ذخائر سعودی عرب کے پاس ہیں آئل کے, اور گلف وار کے اندر جو بھی ہوا ہے آئل کے اوپر سب سے زیادہ قبضے ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں ویسٹ کے. تو پتہ ہے کہ یہ ابلتا ہوا ایک سونا ہے اس ملک سے نکلتا ہے. پورا ایرامکو کی بڑی پرانی ہسٹری ہے, امریکیوں کے ساتھ بڑے گہرے ان کے تعلقات بھی ہیں. تو یہ ہر سب چیزیں جو ہے نا ایک شک سے بھرا ہوا لے کے آتی ہیں امیج سعودی عرب کا کہ پتہ نہیں یہ مخلص ہے تو کس کے ساتھ مخلص ہے. اچھا آصف صاحب, اب آخر میں آپ یہ بھی بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو یہ باتیں کر لی نا کہ انہوں نے کیا کیا, کیسے کیا, کیوں کیا, لیکن اب انہیں کرنا کیا چاہیے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے تو میرے ذہن میں جو ایک آیت آ رہی ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو سمجھ لیا ہے اس کے برابر کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے جہاد کیا؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ جتنی بھی ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے, بحیثیت مسلمان, بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہونے کے, کہ جو بھی ترقی کریں وہ اس لمٹ کے اندر رہتے کریں. اگر ان کو تمکن عطا ہوا ہے زمین پر اور وہ ہے بہت عرصے سے, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کریں, دین کی تعلیمات کو عام کریں, لیکن دنیاوی تعلیمات پہ کوئی پابندی بھی نہ لگائیں. یہ بہت عجیب بات ہے, ایک دور تک انہوں نے ڈرائیونگ, خواتین ڈرائیو نہیں کر سکتی. اب یہ وہ چیزیں جو کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک غیر منطقی سی بات لگتی تھی کہ بھائی کیوں نہیں کر سکتی. تو لہذا دین کی حکمت کو سمجھے اور اس بات کو یارڈ سٹک بنائے کہ کوئی بھی ایڈوانسمنٹ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لے کے جا رہی ہے, صحیح, اگر یارڈ سٹک ہو کہ اس کے خلاف ہے, نہیں بھائی یہ نہیں, ہم اس کے اندر رہتے ہم نے ترقی کرنی ہے. ٹھیک. دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک اور اس قریے کا بھی ذکر آیا نا, وہ جو قریۃً آمنۃً مطمئنۃً یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان, ایک قریہ, ایک بستی کا ذکر ہوا ہے جو کہ بڑی امن والی تھی, مطمئن تھی, اور اس کے بعد ہر طرف سے جو ہے اللہ کا رزق آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ, تو انہوں نے اللہ کی انعاموں کا انکار کیا, کفر کیا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. سعودی عرب پوری دنیا کے لیے ایک جسے کہنا ایک مقدس ترین جگہ ہے. سب سے زیادہ تقدس والا ملک کون سا ہے؟ سعودی عرب ہے. اور تقدس کو کس نے دیا؟ آئل نے نہیں دیا. کس نے دیا؟ حرمین. وہاں پر صحابہ کرام کا خون گرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا, آپ وہاں مدفون ہیں. اس سے زیادہ بابرکت جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ تقدس جس بنیاد پر ان کو تقدس ملے, اگر اس تقدس کی اس بنیاد کو وہ کھو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ جو سپیریورٹی ہے وہ چھینچ لے گا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید مغرب کی سارے کے سارے کلچر کو اڈاپٹ کرنے سے ہم جو ہے وہ ترقی کر جائیں گے. ایسی بات نہیں. ہمارا جو دین ہے وہ علم کی فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے, لیکن ایک شریعت کو بھی بیان کرتا ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے جتنی ترقی کریں وہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہت کے ساتھ جو ظلم و ستم اٹیچڈ ہوتا ہے, وہ ظلم و ستم جائز نہیں ہے شریعت کی روح سے. اس چیز پہ بھی وہ نظر رکھے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ ظلم و ستم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. اور وہ بھی ایک ریئیکشن پیدا کرتا ہے. اگر تو وہ یہ نہیں سمجھیں گے تو یہاں پر ریئیکشن پیدا ہوگا, اور ریئیکشن پیدا ہوگا تو وہ حالات ہو جائیں گے جس سے فائدہ صرف اور صرف اغیار کو ہوگا. اسرائیل کو, ابلیسیت کو, دجالیت کو یہاں پر اور پینیٹریٹ ہونے کا موقع ملے گا. کہتے ہیں نا الدین والنصیحہ, دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو اس خیر خواہی کے تقاضے ہم کہتے ہیں نا, ان میں جو خرافات ہیں خدا کے واسطے اس کو آپ چھوڑیں. اس جگہ کا تقدس ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس کا لحاظ کریں, اور اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ضرور کریں. جی بہت بہت شکریہ جناب آصف حمید صاحب, اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے تفصیل سے سمجھا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا بہترین ذریعہ ہے, اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہونے کے ناطے ہمیں ہر طرح کی ترقی کرنی ہے, لیکن وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے. اور بالخصوص جو حرمین کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات آئی کہ ان کو اس گھر کی جو ہے وہ حفاظت کرنے اور اس گھر کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے, جس کی بدولت انہیں جو امن اور سکون میسر آیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.
ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔